اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید علی نقوی۔ آپ قائم ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ میرے ساتھ موجود آج پھر سے سید جری زیدی صاحب ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا آنے کا۔ شکریہ۔ ناظرین، کل ہم نے آپ کے سامنے ایپیسوڈ 1 دکھایا تھا، آج ایپیسوڈ 2 دکھا رہے ہیں۔ جو پروگرام کا جو ٹائٹل ہم نے رکھا ہے وہ اربعین اور مشی کے بارے میں ہے۔ کل ہم نے ایک ڈسکشن کی تھی اربعین کے بارے میں، زیارت اربعین کے بارے میں، اور آج انشاءاللہ جری بھائی جو ہیں ہمیں مشی کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ مشی ہے کیا۔ تو سیدنا بہت بہت شکریہ پھر سے آپ کا آنے کا۔ میں آپ سے جو پہلا سوال کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مشی سے مراد کیا ہے، اور جو آج ناظرین پہلی دفعہ یہ شو دیکھ رہے ہیں، کل آپ نے انٹروڈکشن دے دی تھی مشی کے بارے میں، تھوڑا سا پھر سے پلیز اردو زبان میں بتا دیں کہ مشی سے کیا مراد ہے اور کیا مطلب ہے۔ بہت شکریہ علی بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر والميامين، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، أما بعد۔ علی بھائی بہت شکریہ آپ کے سوال کا۔ اور مشی سے مراد جو ہے زیارت اربعین کے حوالے سے ہم نے کل گفتگو کی تھی، اور آج انشاءاللہ ہماری گفتگو کا محور و مرکز مشی ہے۔ مشی سے مراد کیا ہے؟ مشایا جسے بولتے ہیں بے عنوان مصدر یا بے عنوان اسم میں اگر صحیح سے تعبیر کروں، مشایا۔ اور اسی طریقے سے فارسی میں اس کو پیادہ روی کہتے ہیں۔ بہت پیارا لفظ ہے پیادہ روی، یعنی پیادہ چلنا اور پیدل چلنا۔ اردو میں اس کو پیدل چلنا بولتے ہیں، انگلش میں سے واک بولتے ہیں۔ تو چاروں زبان جو ہم لوگ کے مشہور و معروف مستعمل ہیں ان میں اس کا ترجمہ آ گیا کہ اس سے مراد کیا ہے۔ تو مشی جو ہے یہ اگر آپ اس کی ہسٹری میں جائیں تو ہمارے ہاں یہ ابھی کوئی نیا طریقہ کار نہیں ہے کہ ابھی 2003 کے بعد شروع ہوئی، اس سے پہلے بھی چلا کرتی تھی، اور صدام کے زمانے میں یہ اتنی پرومیننٹ نہیں تھی۔ لفظ پہ غور کیجئے گا، اتنی زیادہ جو ہے یہ واضح نہیں تھی، لیکن اس وقت بھی غیر معروف راستوں سے میں نے سنا ہے کہ مومنین جایا کرتے تھے اور مومنین مشی کیا کرتے تھے۔ یہ انٹرنیشنل ایک اس پہ جب انٹرنیشنل سٹیج پہ 2003 کے بعد آیا ہے کہ پاکستانی، ایرانی، افغانی، ویسے یہ لوکلی ہمیشہ ہو چکا ہے۔ یہ ویسے لوکلی ہمیشہ ہو چکا ہے، اور اس سے پہلے مراجعین بھی ان کی موجودگی میں بھی یہ مشی کی جاتی تھی، اور ان کی حمایت میں اور ان کے فتاوی جات کی روشنی میں بھی یہ کی جاتی تھی۔ اور اب مشی کا یہ طریقہ رائج ہو گیا ہے کہ عموماً صرف آپ کربلا میں دیکھتے ہیں اربعین میں، لیکن اگر آپ تھوڑے سے ایام اور رکیں کربلا کے بعد، اربعین کے بعد، اور آپ دیکھیں کہ 28 صفر کو لوگ جو ہے وہ کربلا سے نجف مشی کرتے ہیں، یعنی امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے حرم میں 28 کو گزارتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے بھی وہ واپس جو ہے امیر المومنین کی طرف وہ دوبارہ پیدل چلتے ہوئے آتے ہیں۔ اور یقیناً، معاف کیجیے گا سوال کر رہا ہوں، یقیناً جو لوگ جنوب سے شمال جا رہے ہیں آبویسلی وہ، لیکن جو لوگ شمال سے بھی کچھ لوگ یقیناً پیدل نیچے آتے ہوں گے، یعنی جنوب آتے ہوں گے، بغداد سے نیچے آ گئے یا آس پاس۔ بہت اچھا نقطہ ہے، بلکہ اگر آپ اس نقطے پر غور کیجئے، اور یہ بہت ہی مہم نقطہ ہے، اور میں واقعتاً میں اس بات کا مشاہدہ میں نے خود کیا، خداوند متعال اس بات کا گواہ ہے کہ پچھلے سال اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ شرفیابی دی تھی کہ میں پچھلے سال گیا تھا اربعین کے پروگرام میں، اور اربعین میں جب میں گیا تو بغداد سے ہمیں جانا تھا نجف اشرف۔ تو بغداد سے نجف اشرف جب جا رہے تھے تو بغداد میں خود جیسے ہی میں مطار سے نکلا ہوں، ایئرپورٹ سے نکلا ہوں، تو میں لوگوں کو مشی کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا جو جا رہے تھے بغداد سے۔ جیسے علی بھائی نے نقطہ اٹھایا کہ ادھر سے بھی بغداد شمال میں پڑتا ہے اور کربلا جنوب میں پڑتا ہے، تو وہاں سے مشی چل رہی تھی۔ پھر میں بیچ میں جو ایریا ہے، ایک ہلا کا ایریا، ہلا جہاں سے علامہ ہلی اور دیگر ہیں، وہاں پر بھی مشایا چل رہی تھی، اور وہاں سے بھی چل رہی تھی۔ پھر ہلا کے بعد ایک ایریا آتا ہے ذی الکفل کا، یعنی اس کو بولتے ہیں حضرت ایک نبی تھے ذو الکفل، ٹھیک ہے، ان کے حوالے سے ہے، الکفل کا ایریا کہلاتا ہے وہ، وہاں سے بھی جو ہے وہ لازم آتے کہ مومنین جو ہے وہ آ رہے تھے۔ تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ عراق کے تقریباً ہر شہر سے، چاہے جنوب ہو، چاہے شمال ہو، چاہے جو ہے وہ شرق ہو، چاہے غرب ہو،
مومنین جو ہیں وہ ماشاءاللہ سے جو ہے بڑے جوشیلے طریقے سے کربلا کی طرف جو ہے وہ چل رہے ہوتے ہیں، اور آپ یقین جانیں کہ حلہ میں لوگ اتنی محبتوں سے واقعتاً محبت آپ چیک کریں، میں ایک دفعہ تھا وہاں پہ، روک روک کے جو ہے وہ کھانا دے رہے ہیں اور بڑی محبت سے کھلا رہے ہیں۔ ہم تو سمجھتے ہیں نجف سے کربلا یہ اخلاص کا عالم ہوتا ہے، یہ عراقیوں میں اللہ تعالیٰ نے امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے ان کے آپ سمجھ لیے کہ رگوں میں کم سے کم ان ایام میں بہت زیادہ جو ہے سخاوت ڈالی ہوئی ہوتی ہے، اور لازم آتا ہے کہ اہل عراق کا جو یہ طریقہ کار ہے، جو ہم نے ایک روایت معصوم بھی نقل کی تھی پچھلی دفعہ، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہونی چاہیے، اور ہمیں مومنین میں آپس میں اس طریقے سے ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ علی کل حال مشی جو ہے انشاءاللہ آج ہماری گفتگو اس حوالے سے ہوگی۔ لفظ جو ہے میں بار بار پیدل واک نہیں یوز کروں گا، لفظ میں مشی ہی استعمال کروں گا، اور انشاءاللہ اس کی توضیح ہم کر چکے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ تو بس کنکلوژن یہ ہے کہ مشی کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ نجف سے کربلا جانا، بے شک اٹ کین ایکچولی بی فرام اینی ویئر ود ان دا ریڈیوس، اور وہاں سے پھر بس کربلا تک آنا۔ بس کربلا تک آنا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ تو سیدنا سوال جو میں آپ سے اب دوسرا کرنا چاہتا ہوں وہ یہ مجھے بتائیے کہ مشی کرنا خود کیا عبادتوں میں ایک بہت اچھا عمل ہے؟ بہت اچھا سوال ہے علی بھائی، یہ سوال بہت اہم ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کون سی بیوقوفی تم کر رہے ہو کہ جب تمہارے پاس کنونس ہے تم پھر بھی مشی کر کے جا رہے ہو۔ کسی بھی اگر آپ سین پرسن کے سامنے رکھیں اور بولیں کہ میں برانٹن سے اسکاربرو مشی کر کے آ رہا ہوں، ٹھیک ہے، یعنی ایک بندہ سوال کرے گا بھائی تمہارے پاس جب کنونس ہے تم کیوں جو ہے پیدل چلنے پر مصر ہو؟ دو ہی وجوہات ہو سکتی ہیں، اس کا وزن بہت بڑھ گیا، وہ وزن بہت کم کرنا چاہ رہا ہو اور وہ مشی اس وجہ سے کر رہا ہو، دوسری وجہ یہ ہے کہ بیوقوف ہوگا۔ لیکن ہم لوگ کے یہاں جو فقہ امامی ہے اور فقہ اسلامی ہے، اس میں جو بھی کام آپ کسی مشقت سے کریں، ضروری نہیں کہ آپ اپنے اوپر لاگو کریں، معاملہ یہ ہے کہ تھوڑی مشقت سے کام کریں، اگرچہ آپ کے پاس وسائل ہوں، اس چیز کو جو ہے بہت اچھا سمجھا گیا ہے۔ اور یہ بات ایسی ہے کہ جو ہمارے معصومین علیہم السلام سے بھی منقول ہے، اور یہ اسلامی طریقہ بھی رہا ہے۔ مجھے ایک بات بتایا جائے کہ کیا امام حسن اور امام حسین امام امیر المومنین اس زمانے میں جب تھے علیہم السلام، کیا اس زمانے میں سواریاں نہیں تھیں؟ سواریاں تھیں، اس زمانے میں بھی سواریاں استعمال ہوتی تھیں، اور ایک سے ایک بہترین گھوڑا، ایک سے ایک بہترین جو ہے وہ اونٹ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا تھا سواری کے لیے۔ لیکن آپ اس وقت بھی دیکھتے ہیں کہ معصومین علیہم السلام میں سے بعض کا یہ طریقہ تھا کہ وہ مشی کے ذریعے سے، پیدل ذریعے سے وہ حج کو جایا کرتے تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں جو ہے وہ مشی کو انہیں نے ترجیح دی؟ وجہ جو مجھے ایک سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ وہاں پہ اس زمانے میں ہر کوئی جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کو مطلب وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ مہنگی تھی سواری اس زمانے میں۔ آپ سمجھ لیجئے کہ کافی سارے جو ہم لوگ کے یہاں حج میں جو کفارے ہیں اس میں آپ کیا دیتے ہیں؟ اونٹ دیتے ہیں۔ وہ حج کا کفارہ ہی اتنا اس وجہ سے بڑا رکھا ہے اونٹ کی صورت میں، کیونکہ اونٹ اس زمانے میں ایک بہت ہی گراں قدر اور بہت ہی مہنگی جو ہے وہ ایک سواری تصور کی جاتی ہے۔ اس زمانے کی BMW تھی، BMW تھی بالکل، لال اونٹ، اور یہ بالکل یہ مبالغے سے کام نہیں رہ رہے، واقعتاً لال اونٹ جو تھے اس زمانے میں BMW تھے۔ جب ہی آپ ایک روایت میں دیکھتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص وہ کہتے ہیں کہ اگر امیر المومنین جیسی مجھے وہ 3 فضیلت نصیب ہو جاتی جو مولا کو تھیں، میں سے ایک بھی ہوتی تو میرے لیے وہ لال اونٹوں سے بہتر ہوتی۔ کیوں لال اونٹ کا؟ لال اونٹ ایک سمبولزم کے طور پہ کا۔ تو بہرحال میں سمجھتا ہوں شاید ایک وجہ یہ بھی ہو کہ امام جو ہے بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو تم لوگ صرف مشی نہیں کر رہے بلکہ تمہارا امام بھی پیدل جا رہا ہے اور پیادہ روی کر رہا ہے، تو تمہیں جو ہے اس بات پر مغموم نہیں ہونا چاہیے کہ اگر تم عبادتوں کے لیے تھوڑی مشقت سے کام لو۔ وہ اللہ پسند کرتا ہے، اللہ کو یہ چیزیں پسند ہیں کہ ایک شخص جو ہے ایک تھوڑا سا ایفرٹ ڈال رہا ہے اپنی عبادت میں۔ بالکل، اور آپ یقین جانیں کہ میں آپ دیکھیں ہر بندے کا ایک پرسنل ایکسپیرینس ہوتا ہے، میں اس بات کا گواہ ہوں اور دیگر مومنین جو اس پروگرام کو ملاحظہ کر رہے ہوں گے وہ گواہ ہوں گے کہ ایک خاص سرور اور کفایت اور ایک بہت اچھی فیلنگ آپ کو ملتی ہے جب آپ مشی کر کے جا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ واقعتاً کس کی تعصیب میں کرتے ہوئے جا رہے ہیں؟ ان اہل بیت کی تعصیب میں کرتے ہوئے جا رہے ہیں جن کو بہت مشکل سے جو ہے وہ سفر کرایا گیا۔ واقعتاً میں جب روایتوں کو پڑھتا ہوں تو میری آنکھ بھی کبھی کبھی نم ہو جاتی ہیں کہ روایات کے جملے یہ ہیں کہ اہل بیت کو اس طریقے سے لے جایا جا رہا تھا کہ اگر ان میں سے کوئی گریہ کرتا، اور یہ میں آپ کو صرف مصائب کے عنوان سے نہیں بتا رہا ہوں، تاریخی حقائق بتا رہا ہوں، کہ جب کوئی ان میں سے گریہ کرتا تو اس کو جو ہے وہ اس پر حملہ کیا جاتا، اس کے سروں پر جو ہے وہ نیزوں سے حملہ کیا جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ صرف امام پر گریہ کر رہا ہے۔
اور پراپر جو ایک سیٹنگ ارینجمنٹ ہوتا تھا، ایک مجرد آپ اونٹ کی سکن پر نہیں بیٹھ سکتے، پورے چھل جائے گا آپ کا، تو اس پہ جو ہے پوری زین رکھی جاتی تھی، ساری چیزوں کو رکھا جاتا تھا. اہل بیت کو کس طریقے سے لائے گئے. اور یہ میں آپ کو بار بار بول رہا ہوں، تاریخی حقائق ہیں، یہ میرے مصائب کے جملے نہیں ہیں کہ میں گویا کہ مصائب اور آپ کے جو ہے جذبات کو میں ابھارنا چاہتا ہوں. تو لازم بات ہے کہ وہ اتنی مشکلات سے آئے ہیں، تو کچھ اس میں سے حصہ ہمیں بھی نصیب ہو. تھوڑی سی پیدل چلنے کا، بالکل لوگوں کے چھالے پڑ جاتے ہیں، لوگ جو ہے ان کے پیروں میں ورم پڑ جاتا ہے، تھوڑا سا ہمیں بھی نصیب ہو، اس مصیبت کو ہم محسوس کر سکیں جو ابا عبداللہ کے خاندان پر پڑی تھی. اور یہ ڈیفینیٹلی آلسو ایک بہت بڑی اسپریچول ایک شخص کے لیے ایک اسپریچول ایکسپیرینس ہے. عرفانیت پہ آپ کی یہ جو ہے نا تھوڑا سا آپ کو اثر پڑتا ہے، آپ دوسرے لوگوں سے ملتے ہیں، بہت سارے کنیکشنز بھی بنتے ہیں. مطلب مشی کی جس طریقے سے کام ہے، بہت ساری اس میں بینیفٹس ہیں، بہت بینیفٹس ہیں. اور علی بھائی روحانی بینیفٹس، روحانی بینیفٹس اس طریقے سے بھی ہیں کہ آپ کو اصل غریب مومنین کی آپ کو مواسات کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بیچارے جن کے پاس رہنے کو نہیں، جو بیچارے دور بادی نشین ادھر ہوتے ہیں، وہ کچھ نہیں تو کھجور اور پانی دے رہے ہوتے ہیں کہ بھائی آپ یہ کھائیں. بھائی ہم جب جو ہیں ماشاءاللہ اتنے جو ہیں ویل سیٹلڈ ہیں یا کینیڈا، نارتھ امریکہ میں اور دیگر کنٹریز میں، تو کیا ہماری ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہم اس میں سے 1% بھی تھوڑی سی مواسات کریں. مواسات سے میری مراد تھوڑا سا جو ہے بدل کریں، تھوڑا سا ہم اپنے جو ہے وہ سیکریفائس سے کام لیں، چیزوں کو کریں. بہرحال تو روایت کے جملے یہ ہیں. تہذیب الاحکام ہے ہمارے سامنے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 14، حدیث کا نشان 29 ہے، جس میں ہے حلبی سے روایت ہے جو امام صادق علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں. سألت ابا عبداللہ عن فضل المشی، میں نے پیادہ روی کے بارے میں امام صادق علیہ السلام سے اس کے فضل کے بارے میں اور اس کی فضیلت کے بارے میں سوال کیا. تو امام نے جس مثال کو لیا وہ حضرت امام زکی امام حسن المجتبی علیہ السلام ان کی مثال دی اور کہا کہ ان کے پاس ساری چیزیں تھیں، اس کے باوجود وہ حج 20 حجہ ماشین علی قدمیہ، کہ امام نے 20 حج پیادہ روی میں کی ہے. نہیں مدینے سے مکے کا جو راستہ ہے وہ تقریباً 450 کلومیٹر 400 کلومیٹر سمتھنگ ہے، بہت لمبا ہے. اور مدینے سے مکہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ بہت مشکل بھی ہے، آسان نہیں ہے. نجف سے کربلا جو ہے وہ تقریباً 90 کلومیٹر ہوگا. اور بھائی اس زمانے میں نہ ہائی وے تھے، نہ پتھر تھے، پہاڑ تھے، اور نہ کمفرٹیبل ایکو کے جوتے ہوتے تھے بھائی، وہ تو چپل وغیرہ کتنی مشکلات سے. اور اس زمانے میں امام نے 20 پیدل حج کیے ہیں. سننا آسان ہے 20 کا نمبر، آپ ایک دفعہ حج تو کر کے چلے جائیں. حج کرنا وہ بھی ڈیزرٹ میں سونا، رات کو جب وہ ونڈ آتی ہے، ٹھنڈ ہو جاتی ہے، علی بھائی میں آپ کو بتاؤں، آپ کو جو ہے ایک منزل سے جو ہم لوگ کے مسجد شجرہ کہلاتی ہے جو بھی، وہاں سے آپ کو احرام پہننا ضروری ہے. احرام کے بعد جو لوگ حج پہ گئے ہوئے ہیں، عمرے پہ گئے ہوئے ہیں، وہ جانتے ہوں گے کہ احرام کے بعد کتنی زیادہ شرائط آ جاتی ہیں ہم پہ کہ ہم جو ہے وہ خوشبو کو نہیں سونگھ سکتے، ہم خوشبو نہیں لگا سکتے، ہم تیل نہیں لگا سکتے، ہم جو ہے وہ فلانا کام نہیں کر سکتے، کوئی ایسے کپڑے نہیں پہن سکتے جو سلے ہوئے ہوں، صرف آپ جو ہے وہ احرام کی کیفیت میں چل سکتے ہیں. آپ سمجھ سکتے ہیں کتنی مشکلات امام نے جھیلی ہوں گی. اس کے باوجود جو ہے امام نے اس کو جو ہے پریفر کیا. اسی طریقے سے یہ تہذیب الاحکام ہے، جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر اس کا 15 ہے. اس کے روایت بھی امام صادق علیہ السلام سے ہے، جس میں کہا گیا جعلنا اللہ فداک ایہما افضل المشی او الرکوب، کیا چیز افضل ہے، ہم آپ پر، اللہ ہمیں آپ پر قربان کرے امام، کیا چیز افضل ہے، پیدل چلنا یا سواری پر جانا؟ امام نے کہا ما عبد اللہ بشیء افضل من المشی، کہ کسی بھی چیز سے اللہ تعالیٰ کی عبادت، کوئی بھی چیز افضل نہیں اس چیز سے کہ انسان مشی کے ذریعے کرے، پیادہ روی سے کرے. تو دیکھ رہے ہیں، یعنی یہ عمومی روایات ہیں جو آپ کو شریعت کا ذوق بتا رہی ہیں کہ مشایا کرنا اور پیدل چلنا یہ جو ہے ایک راجح بات ہے. اور کیا یہ بات فقط اور فقط جو ہے وہ شیعہ کتابوں میں ہے؟ تو ہم کہیں گے نہیں. صحیح بخاری میں ہم دیکھتے ہیں، اس کا صفحہ نمبر جو ہے وہ 219 ہے، اور اس میں جو ہے ایک روایت ہے اور حدیث کا نشان 907 ہے، جس میں ہے بہت پیاری روایت ہے کہ رسول اللہ کہتے ہیں من اغبرت قدماہ فی سبیل اللہ حرم اللہ علی النار، کہ جس کے قدم جو ہیں وہ جو ہے مٹی میں اٹے ہوئے ہوں خدا کی راہ میں، خدائی کاموں کی راہ میں،
تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے قدموں کو اس کو آگ سے جہنم سے آگ سے جو ہے وہ محفوظ رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ حرام قرار دیتا ہے کہ اس کو جہنم میں ڈالا جائے. تو یہ بہرحال ایک شریعت کا مزاج ہے, اور یہ مشی کرنا اور اپنے قدموں کو جو ہے وہ مٹیالہ کرنا اہل بیت علیہم السلام کی راہ میں, خدا کی راہ میں, یہ ایک ایسا کام ہے جو شریعت میں راجح ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا جری بھائی. ناظرین اب ایک وقت ہو گیا چھوٹے سے بریک کا, ہم بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی. میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید علی نقوی, میرے ساتھ موجود ہیں سید جری زیدی صاحب. ایپیسوڈ 2 چل رہا ہے اور جو گفتگو ہے وہ زیارت اربعین اور مشی کے بارے میں, اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے مشی کے بارے میں. تو ناظرین جنہوں نے ابھی ہمیں بریک کے بعد جوائن کیا ہے, تو ہم مشی کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس کو اردو الفاظ میں پیدل چلنا کہتے ہیں, انگلش میں واک کہتے ہیں. تو جری بھائی میں آپ سے جو سوال کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے اب کہ ان روایات کا تذکرہ کیجئے جو زیارت امام حسین کی, عموماً جو زیارت امام حسین کی جو ہوتی ہے مشی کو مستحب ثابت کرتی ہے. بہت شکریہ علی بھائی اس سوال کے لیے. اور ہم نے ابھی صرف مشی کے ایک جنرل کانسیپٹ پہ بات کی تھی, اور ہم نے بتایا تھا کہ بذات خود مشی کرنا ارسپیکٹو کہ آپ امام حسین کی زیارت کو جا رہے ہیں, امام علی کی زیارت کو جا رہے ہیں, حج میں جا رہے ہیں, یہ بذات خود جو ہے یہ ایک عمل جو ہے وہ پسندیدہ عمل ہے. لیکن اب ہم خاص امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے اب گفتگو کو جاری رکھیں گے کہ خود امام کی زیارت کو جانا اور ادھر مشی کرنا یہ کن فوائد کی حامل ہوتی ہے, اور ہم ان روایات کا تذکرہ کریں گے جو شیعہ کتاب میں وارد ہیں جس سے مشی کی فضیلت کا اثبات ہوتا ہے. تو پہلی روایت جو ہمارے سامنے ہے وہ تہذیب الاحکام کی ہے, جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 49 کی ہے. اور روایت جو ہے کیونکہ کافی ساری ہیں تو میں لازمی بات ہے کہ ان میں سے انہی موارد کو ذکر کروں گا جو ہمارے لیے تھوڑا سا فائدہ مند ہوں گی. تو روایت کی جملے یہ ہیں کہ قال ان حسین بن علی بن ثویر بن ابی فاختہ, روایت راوی کا نام ہے حسین بن علی. امام صادق سے روایت کرتے ہیں قال علی ابو عبداللہ, مجھ سے امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کی یا حسین کہ اے حسین, من خرج من منزلہ یرید زیارت الحسین بن علی بن ابی طالب علیہم السلام, کہ جو اپنے گھر سے نکلے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کے ارادے سے, ان کان ماشیا, اگر وہ چلے گا پیادہ روی کرے گا, کتب اللہ لہ بکل خطوۃ حسنہ, کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم پر اس کو نیکیاں دے گا, وحط بها عنہ سیئہ, اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے گناہوں کو بخشے گا. اذا صار بالحائر کتب اللہ من المفلحین, اور جب وہ حائر مقدس, حائر اس زمانے میں کربلا کا نام تھا, ذہن میں رکھیے, کربلا کو حیرہ کہا جاتا تھا یا الحائر کہا جاتا تھا. جب یہ آپ دیکھیں آج بھی اپنے علماء کچھ ایسے ہیں جو اپنے آگے کیا لگاتے ہیں, حائری لگاتے ہیں. ابھی آپ نے سنا ہوگا سید علی حائری جو لاہور کے ایک بہت مشہور و معروف عالم تھے, حائری اپنے آپ کو کہتے تھے, کہ جب وہ کربلا وارد ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو نجات یافتہ لوگوں میں لکھے گا, مفلحین میں لکھے گا. وَإِذَا قَضَى مَنَاسِكَهُ كَتَبَ اللَّهُ مِنَ الْفَائِزِينَ, اور جب وہ زیارت کو پورا کر لے گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو کامیاب ہونے والوں میں سے قرار دے گا. فائزین جو جنت میں پانے والے ہیں, کامیاب ہونے والے ہیں. حتی اذا اراد الانصراف, یہاں تک کہ جب وہ واپس آنا چاہے گا, آتاہ ملک, ایک فرشتہ اس کے پاس آئے گا, فقال لہ, اور ان سے کہے گا, انا رسول اللہ, میں اللہ کا جو ہے بھیجا ہوا نمائندہ ہوں. ربک یقرئک السلام, خدا جو تمہارا خدا ہے, تمہارا رب ہے, تمہیں سلام بھیجتا ہے. وَيَقُولُ لَكَ, اور کہتا ہے, استأنف العمل فقد غفر لك ما مضى, کہ اپنے اعمال کو دوبارہ شروع کرو کیونکہ میں نے سارے تمہارے گناہوں کو پہلے بخش دیا ہے. یہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی مشی, اور ایک روایت بھی تہذیب الاحکام میں ہے. تہذیب الاحکام ان کتب اربعہ میں سے ہے جو ہماری معتمد علیہ اور معتمد خاص ہے. ایک کتاب بہت مشہور و معروف ہے اور میں سب کی توجہ چاہوں گا, اس کا نام ہے کامل الزیارات. اس کا انگلش میں ٹرانسلیشن ہو گیا ہے. میں ایک تو میری مجالس بھی تھیں, اس میں نے کامل الزیارات کا خاص حوالہ دیا ہے,
میں نے بار بار وہاں موجود لوگوں کو بھی کہا ہے کہ آپ لوگ سرچ کیجئے گا کامل الزیارات انگلش PDF، گوگل پہ لکھ کے سرچ کریں، انشاءاللہ آپ کو پوری کتاب جو ہے PDF مل جائے گی، اس کا ضرور مطالعہ کریں، بہت بہترین کتاب ہے اور ہمارے دلوں کو واقعتاً جو ہے وہ جلا بخشتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ اہل بیت علیہم السلام کی جو جملہ زیارات ہیں اس کو کرنے کا کیا کیا ثواب ہے۔ اس کا باب نمبر 49 ہے، صفحہ نمبر 252 سے شروع ہوتا ہے، ثواب من زار الحسین راکبا او مشیا، کہ اس بندے کے ثواب کے بارے میں جو امام حسین کی زیارت میں آئے، چاہے سواری پر آئے چاہے مشایا یعنی پیادہ روی کرتے ہوئے آئے۔ اس میں پہلی روایت جو صفحہ 253 پہ ہے یہ وہی والی روایت ہے جس کو ہم نے تہذیب الاحکام سے نقل کیا۔ دوسری روایت جو ہے وہ امام صادق علیہ السلام سے ہے، جس میں امام کہتے ہیں ان الرجل، کہ اگر جب کوئی شخص امام حسین کی قبر کی طرف چلتا ہے، فَلَهُ إِذَا خَرَجَ مِنْ أَهْلِهِ بِأَوَّلِ خُطْوَةٍ مَغْفِرَةُ الذُّنُوبِ، کہ جیسے ہی وہ پہلا قدم اپنے اہل و عیال سے اس طرف نکالتا ہے زیارت کے لیے تو اس کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ ایک ایک قدم چلتا رہتا ہے اور خداوند متعال سے جو ہے مناجات کرتا ہے، یہاں تک کہ خداوند متعال کہتا ہے عبدی، اے میرے بندے مجھ سے سوال کر تاکہ میں تجھے دوں، مجھ سے گریہ کر، یعنی گریہ سے میں وہ نہیں کہہ رہا، مجھ سے گڑ گڑا کے مانگ تاکہ میں تیری خواہشات کو جو ہے وہ پورا کروں۔ اسی طریقے سے امام کہتے ہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو ہر وہ چیز عطا کر دیتا ہے جو اس نے قربان کی ہوتی ہے امام حسین کی زیارت کے لیے۔ پھر تیسری روایت چلتی ہے اور صفحہ نمبر 255 پہ ایک روایت ہے وہی امام صادق سے ہے، جس میں ہے من اتا قبر الحسین، جو امام حسین علیہ السلام کی قبر پر آئے، صفحہ 255 پہ روایت ہے، ماشین، چلتے ہوئے، پیدل چلتے ہوئے، کتب اللہ، اللہ تعالیٰ لکھتا ہے، لہو بکل خطوۃ، ہر وہ قدم جو چلتا ہے، الف حسن، 1000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، ومحا عنہ الف سیئہ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے 1000 برائیوں کو مٹاتا ہے، ورفع لہ الف درجہ، اور اللہ تعالیٰ اس کے 1000 درجوں کو بلند کرتا ہے۔ فَإِذَا أَتَيْتَ الْفُرَاتَ، تو امام خطاب کرتے ہیں راوی سے کہ جب تو فرات پہنچ، فَاغْتَسِلْ وَعَلَّقَ نَعْلَيْكَ وَأَمْشِ حَافِيًا، یہ کربلا کے آداب میں سے بھی ہے کہ فرات پہ جب پہنچو، کہ اس زمانے میں یہ ہوٹلز وغیرہ نہیں تھے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اگر آپ ہوٹل پہنچیں تو آپ غسل کریں، غسل کرنے کے بعد آپ اپنی چپلوں کو اتار دیں، چپلوں کو اتار کے وَامْشِ حَافِيًا، اور پیدل چلیں اس حالت میں کہ آپ ننگے پاؤں ہوں۔ ننگے پاؤں کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کچھ پہنے نہ ہوں، موزے پہن لیں کوئی ایسے اس قسم کے، اور اس کے بعد آپ مشی کریں، وَامْشِ مَشَاءَ الْعَبْدِ الذَّلِيلِ، کیا بہترین ہے، اس طریقے سے مشی کرتے ہوئے آؤ جیسے ایک غلام نہیں ہوتا جو ایک بہت ہی حقیر غلام ہوتا ہے، اس طریقے سے تم آؤ، یعنی اپنے کندھوں کو بہت زیادہ چوڑا کر کے نہیں چلو بلکہ ایک کندھوں کو تھوڑا سا نرم کر کے ویسے چلو۔ فَإِذَا أَتَيْتَ بَابَ الْحَائِرِ فَكَبِّرْ أَرْبَعًا، اسی طریقے سے پھر امام یعنی اور تقوی والا جو تقوی والا، اور لیکن یہ بات امام بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم ایک زندہ امام سے ملنے جا رہے ہو، کوئی ایسی قبر پہ نہیں جا رہے جس سے جو ہے تمہارا کوئی روحانی اتصال نہ ہو، وہ تمہارے کلام کو بھی سن رہے اور وہ تمہاری قدموں کی آہٹ کو بھی سن رہے ہیں، یعنی انگلش میں جسے ہمبل کہتے ہیں کہ آپ ہمبل ہو کے جائیں، ہمبل ہو کے جائیے۔ اسی طریقے سے صفحہ 256 پہ دیگر روایتیں چلتی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ روایات جو ہیں وہ کافی ساری ہیں اور میں بس جو ہوں وہ 1-2 روایتیں اور نقل کروں گا، لیکن یہ والی روایت جو ہے وہ انشاءاللہ میں امام باقر علیہ السلام سے کروں گا۔ ایک روایت جو ہے جو میں نے جس کو ہائی لائٹ کیا ہے اس کو نہیں پڑھوں گا وقت کی کمی کی وجہ سے۔ روایت جو ہے وہ صدیر نامی راوی سے ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں جو ہوں امام باقر کے پاس بیٹھا تھا، اور اس کے بعد امام باقر نے امام حسین کی قبر کا ذکر کیا، ان کی دفنگاہ کا ذکر کیا، فقال له ابو جعفر، تو امام باقر علیہ السلام نے کہا ما آتاہ عبد فخط خطوة الا كتب اللہ له حسنا وحط عنہ سیئا، کہ کوئی بھی شخص جو اس زیارت کے لیے آتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے ہر قدم پر اس کو نیکیاں دیتا ہے اور اس کے گناہوں کو بخشتا ہے۔ کہیں آپ نے 1000 نیکیاں دیکھیں، کہیں آپ نے 1000 گناہوں کو دیکھا، درجات کو دیکھا، جتنی انسان کی معرفت ہوگی اتنا اس کو ثواب ملے گا اور اتنی اس کے گناہوں کو تخفیف کی جائے گی۔ آپ یقین جانیں کہ ہمارے کتنے بڑے بڑے گناہ ہیں جس کی ہم مغفرت کے ہمیشہ طالب ہوتے ہیں۔
اگر ہم نے ان روایات کا مطالعہ کیا ہو اور ہم واقعی خلوص نیت سے دیکھیں، زیارت امام حسین کے کچھ اور آداب بھی ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم ان آداب کا ذکر کریں۔ ایک ادب جو میں کل ایک دیکھ رہا تھا، ایک روایت میں نے نظروں سے گزری اور میں نے اس کو پڑھا بھی تھا کہ آپ جو ہے جب زیارت امام حسین کے لیے جاؤ، کچھ نہیں بولو مگر خیر۔ تو اگر کوئی جا رہا ہے اور آپ مواقب میں رک رہے ہیں اور اگر آپ کی ذات سے کسی کو جو ہے وہ پریشانی ہو رہی ہے، آپ گئے، آپ نے واش روم کا استعمال کیا، اب بیچارہ کوئی دوسرا مومن جا رہا ہے جس کو گھن آ رہی ہے جس طریقے سے آپ نے استعمال کیا ہے، تو یقین جانے پھر وہ زیارت ویسی نہیں ہوگی جس میں آپ کو ویسا ثواب ملے گا۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، چپلیں پہن کے جو ہے آپ بستروں پہ ہوتے ہوئے جا رہے ہیں جہاں مومنین اپنا سر رکھتے ہیں، جہاں مومنین لیٹتے ہیں، تو اس زیارت کا ویسا ثواب نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ مومنین کو آپ تنگ کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ آپ یقین جانیں کہ جب مواقب میں آپ جاتے ہیں، ہندوستانی پاکستانی مواقب میں، اور وہاں بعض مومنین کا رویہ دیکھتے ہیں، آپ یقین جانیں، یہ خیر اس میں پاکستانی ہندوستانی مومنین کوئی فقط نہیں کہوں گا، عموماً ہمارے مومنین کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ صفائی کا ویسا خیال رکھنا، ایک دوسرے کو تکلیف نہ دینا، جیسے ہماری ڈکشنری میں ہوتا ہی نہیں ہے۔ یعنی کبھی کبھی بندہ بہت سیلفش ہو کے چل رہا ہوتا ہے کہ ہمیں وہ تبرک مل جائے، ہٹو، دھکے دے کے وہ تبرک لے رہے ہیں، یہ آداب نہیں۔ اور معاف کیجیے گا، آپ نے تو دوران زیارت کی بات ہو رہی ہے، اگر اجازت دیں تو میں ذرا ناظرین کو اپنی ایک پرسنل ویو بھی میں آپ کو دے دوں، وہ یہ ہے کہ اگر آپ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی زیارت کے بعد تو بھئی کیسی زیارت ہوئی؟ کیسی زیارت؟ مطلب میں بہت ساروں کو جانتا ہوں جو زیارتیں کرتے ہیں، واپس آتے ہیں ویسے کہ ویسے ہیں، ان میں روحانی ایک تبدیلی نہیں آتی۔ بالکل۔ تو کوشش یہی کریں کہ آپ امام حسین علیہ السلام کی زیارت، باقی کے امام، صرف امام حسین نہیں، لیکن اگر آپ زیارتوں پہ جاتے ہیں اور واپس آ کے آپ ویسے ہی ہیں جیسے آپ پہلے تھے، پھر یہ کیسی زیارت ہوئی؟ بے شک بے شک۔ اور آپ یقین جانیں کہ جب تک یہ روحانی انقلاب ہمارے اندر نہیں آئے گا اور ہمارا جو اندر کا واعظ ہے، جو ہمیں نصیحت کرنے والے، جو ہماری نفس لوامہ ہیں، وہ اگر نہیں جاگے گا تو یقین جانیں کہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان زیارات کا فائدہ نہیں ہے، میں کہوں گا کہ زیارات کا فائدہ ضرور ہے، لیکن جو ایک اسپریچول ایک گروتھ آپ سے ایک امام آپ کا ایکسپیکٹ کرتا ہے، وہ اسپریچول گروتھ اگر نہیں ہوگی تو۔ اور اسپریچول گروتھ کی نشانی یہ ہے کہ مطلب آپ کی اگر زیارت قبول ہوئی ہے نا مولا سے، تو پھر آپ میں اسپریچول گروتھ ضرور آئی، اسپریچول گروتھ ہوگی۔ اور یقین جانیں، آپ کو میں ایک بات بتاتا چلوں، کچھ نہیں تو اپنی اسپریچول گروتھ کو اگر دیکھنا ہے تو اپنی عبادات کو ضرور دیکھیں، لیکن جو آپ جس طریقے سے لوگوں سے ڈیل کرتے ہیں آپ اس چیز کو ضرور ملاحظہ کیجیے کہ اگر آپ کے رویے میں نرمی آئی ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ تو یقیناً آپ کی اسپریچول گروتھ ہوئی ہے۔ اگر آپ جو ہے وہ تو تڑاک سے کم بات کر رہے ہیں تو یقیناً آپ کی اسپریچول گروتھ ہوئی ہے۔ یعنی بہت سارے جو ہے موارد ہیں۔ اسی طریقے سے روایتیں، بس ہم آگے بڑھتے ہیں، وقت تقریباً اب ختم ہو چکا ہے، میں اسکین لگا دوں گا آپ لوگ کے حضور۔ صفحہ نمبر 257 پہ بھی روایات ہیں جس میں ہے من زار الحسین من شیعتنا، کہ جو ہمارے شیعوں میں سے امام کی زیارت کو جائے وہ واپس نہیں پلٹتا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو بخش دے، اور ہر وہ قدم جو وہ قدم اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو 1000 نیکیاں دیتا ہے، 1000 گناہوں کو بخشتا ہے، اس کے 1000 درجات کو بلند کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اور دیگر روایات بھی ہیں جو آپ لوگ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ غرض یہ کہ کامل زیارات کے اسباب میں علامہ ابن قولوی، یہ ابن قولوی ہم نے پچھلی مرتبہ شیخ مفید کا تذکرہ کیا تھا، یہ ابن قولوی بالکل شیخ مفید کے ساتھ ہی دفن ہے کاظمین میں۔ اگر آپ کاظمین شریف جائیں تو کاظمین میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ وہ دفن ہے ادھر ویسے ہی۔ اسی طریقے سے ہمارے سامنے اب کتاب ہے وسائل الشیعہ جو مستدرک الوسائل کے ساتھ چھپی ہے، اور اس کی جلد نمبر 13 ہے اور صفحہ نمبر 332 ہے۔ اس میں روایت کا جو باب ہے وہ ہے باب استحباب المشی الی زیارت الحسین وغیرہ، یہ علامہ حر عاملی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ میں نے اس کے صفحات جو ہے 332 سے 334 تک لگائیں جس میں وہ صرف ان روایات کو لائے ہیں جس سے جو ہے وہ زیارت امام حسین کے لیے جو مشی پیادہ روی کی جاتی ہے اس کا استحباب ثابت ہوتا ہے، اور انہوں نے چیپٹر کا نام بھی وہی لکھا ہے۔ تو غرض یہ کہ زیارات کے لیے مشی کرنا اور زیارت اربعین کے لیے مشی کرنا، یہ ساری کی ساری جو ہم عبادتیں کرتے ہیں یہ شرعیت میں اور فقہ میں، فقہ امامیہ میں، اور حتی اہل سنت کی بھی ایک روایت ہم نے نقل کی، یہ ایک ایسی چیز ہے جو راجح ہے اور اس کو بالکل کرنا چاہیے، لیکن ان قواعد، ان ضوابط کے تحت۔ میں یقین جانے ہمارا پروگرام ذرا ایک عقائد کے حوالے سے، ہسٹوریکل ایونٹس کے حوالے سے ایک پروگرام ہوتا ہے، وہ اللہ اگر میں مقام مجلس میں اگر ہوتا اور اگر میں مجلس خطاب کر رہا ہوتا آپ لوگ سے تو میں یقیناً انہیں اخلاقی
اور جو ادبی ذمہ داریاں ہیں ہماری زیارت کرتے ہوئے کہ ہمیں کس طریقے سے کرنی چاہیے، مومنین کا کس طریقے سے خیال رکھنا چاہیے، کھانوں کا انتخاب کیسا کرنا چاہیے جب کربلا میں جائیں، کس طریقے سے ہمیں غسل کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، تھوڑا سا میں اس کا تذکرہ ضرور کرتا انشاءاللہ اگر کبھی موقع ہوا تو اس بارے میں بھی گفتگو ہوگی۔ لیکن زیارت کے آداب ہیں، یاد رکھیں اگر کہا جاتا ہے کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھے وہ جنت میں جائے گا تو شرطن و شروطہا، روایت ہمارا ایک پورا پروگرام اس پر گزر چکا ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے کہا نہیں، ہر چیز کی کچھ شروط ہوتی ہیں، کچھ شرائط ہوتی ہیں۔ بالکل ہوتی ہیں۔ یہ جو روایات ہیں بے شک اللہ تعالیٰ ہم مومنین کو اس کا مستحق بنائے، اس کا ثواب عطا کرے، لیکن بشرطن و شروطہا، کچھ شرائط کے ساتھ۔ اور وہ شرائط کیا ہیں کہ ہم جو ہیں ان شرائط کو انشاءاللہ جو دیگر کتب ہے کامل الزیارات اس میں شرائط کو پڑھیں، بہت اچھی اچھی شرائط ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اپنی ذات سے کسی دوسرے کو اذیت نہ پہنچائیں۔ بہت بہت شکریہ جری بھائی آپ کا۔ ناظرین، پروگرام ہمارا ختم ہو چکا ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں دیکھا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے خدا حافظ۔